ایک دوست کا سوال ہے کہ یہ رہنمائی فرمائیے کہ کہا جاتا ہے کہ روزے دار کی دعا قبول ہوتی ہے، جو شخص روزہ دار ہے اس کی دعا قبول ہوتی ہے۔ اس ضمن میں دو گزارشات ہیں۔ ایک تو یہ کہ دعا قبول ہونے کی بشارت کیا صرف افطار کے وقت سے خاص ہے یا روزے کی حالت میں کسی بھی وقت یہ جو دعا کی قبولیت کی بشارت ہے یہ حاصل ہو جاتی ہے؟ اور دوسرا حضور یہ بھی رہنمائی فرما دیں کہ کیا دعا قبول ہونے کی بشارت یہ نفل روزے رکھنے والوں کو بھی حاصل ہے یا صرف یہ فرض روزے رکھنے والوں کے لیے اس بشارت کا ظہور ہوگا؟ دیکھیں، یہ جو سوال آپ نے کیا ہے کہ روزے دار کی دعا قبول ہوتی ہے، اب دعا قبول ہونے کے لیے جو بشارت دی گئی ہے، کیونکہ احادیث میں آیا ہے کہ افطار کے وقت روزے دار کی دعا رد نہیں کی جاتی، قبول ہوتی ہے، کہ دعا قبول ہونے کی بشارت صرف افطار کے وقت سے خاص ہے یا روزے کی حالت میں کسی وقت بھی دعا کرنے پر یہ بشارت بندے کو حاصل ہے کہ نہیں، وہ روزے کی حالت میں جس وقت بھی دعا کرے گا اس کی دعا قبول ہوگی، اس کی دعا قبول ہوگی۔ ایک چیز یہ۔ دوسری چیز یہ کہ کیا دعا قبول ہونے کی بشارت، چلیں اس کو ہم بعد میں ڈسکس کرتے ہیں۔ پہلی بات یہ ہے کہ کیا جو دعا کی قبولیت ہے وہ صرف افطاری کے وقت ہے جب بندہ روزہ افطار کرتا ہے، یا سارا دن جب وہ روزے کی حالت میں ہوتا ہے وہ کسی بھی وقت دعا کرے اس کی دعا قبول ہو سکتی ہے؟ تو روزے دار کی دعا قبول ہونے کا جو تعلق ہے، یعنی وہ دونوں وقت، وہ پورے دن سے بھی اس کا تعلق ہے اور افطار کے وقت سے بھی اس کا تعلق ہے، کہ وہ پورے دن میں دعا کر لے یا افطار کے وقت دعا کر لے۔ مثلا ایک تو وہ احادیث ہیں جن میں مطلقاً روزے دار کی دعا قبول ہونے کا ذکر ہے کہ روزے دار جب بھی دعا کرے گا اس کی دعا قبول ہوگی، ایک وہ احادیث ہیں۔ اور دوسری وہ احادیث ہیں جن میں خاص طور پر افطار کے وقت جو دعا مانگی جاتی ہے اس کی قبولیت کا ذکر ہے کہ افطاری کے وقت جو بندہ دعا مانگتا ہے وہ دعا قبول ہوتی ہے۔ اب احادیث دو طرح کی ہیں تو اس میں کوئی کمپلیکیشن نہیں ہے کہ ایک احادیث وہ ہیں کہ روزے دار کی دعا قبول ہوتی ہے، اور ایک احادیث وہ ہیں کہ افطاری کے وقت جو مانگی ہوئی دعا ہے روزے دار کی وہ قبول ہوتی ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آپ نے فرمایا کہ 3 دعائیں رد نہیں کی جاتی، 3 دعائیں رد نہیں کی جاتی۔ اور میں اکثر پہلے بھی ایک حدیث سناتا ہوں، اسپیشلی والد کی دعا کے حوالے سے، کہ جو باپ کی دعا ہے نا وہ رد نہیں ہوتی، باپ کی دعا رد نہیں ہوتی۔ اور یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بے مثل اور بے مثال زبان مبارک کے الفاظ ہیں، باپ کی دعا رد نہیں ہوتی۔ تو میرا خیال ہے کہ اس بات کو ہی ہمیں کیش کرنا چاہیے، یہ نقد دعا کا مقام ہے کہ جو باپ ہے اور جس کی اولاد ہے وہ اپنی اولاد کے لیے دعا کرے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا باپ کی دعا رد، والد کی دعا رد نہیں ہوتی، قبول ہوتی ہے۔ دوسرا حضور نے فرمایا روزے دار کی دعا قبول ہوتی ہے، وہ رد نہیں ہوتی، اور مسافر کی دعا بھی قبول ہوتی ہے، وہ رد نہیں ہوتی۔ یہ 3 دعائیں ایسی ہیں جو رد نہیں ہوتی۔ تو اب اس حدیث میں اس چیز کی تخصیص نہیں ہے
کہ جو افطاری کے وقت دعا مانگی جائے گی صرف وہی قبول ہوگی، نہیں، روزے دار کی دعا قبول ہوگی۔ حضور نے فرمایا روزے دار کی دعا رد نہیں ہوگی، روزے دار کی دعا جون سی ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک اور حدیث میں کہ 3 لوگوں کی دعا رد نہیں کی جاتی، ایک عادل امام، ایک روزے دار کی دعا افطار کرنے تک، اور تیسرا مظلوم کی دعا، ان کی بھی دعا قبول ہوتی ہے جن سی ہے۔ اب جو وہ احادیث جو صرف افطاری کے وقت سے خاص ہیں، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے فرمایا، ابن ماجہ اور کتابوں میں حدیث آئی ہے کہ حضور نے فرمایا کہ روزے دار کے لیے افطار کے وقت جو دعا وہ مانگتا ہے، یعنی وہ ایسی دعا ہے جو رد نہیں کی جاتی، افطاری کے وقت مانگی ہوئی دعا جو ہے۔ تو روزے دار کے دن بھر دعا مانگنے سے متعلق اب وہ بھی حدیث موجود ہیں، اور افطاری کے وقت اسپیشل ایک اس وقت کے حساب سے جو افطاری کا وقت ہے اس وقت بھی موجود ہیں۔ اور ہم نے بزرگوں کو دیکھا ہے کہ رمضان کے اندر وہ بہت دعائیں مانگتی ہیں۔ آپ اگر آپ میں سے جن لوگوں نے عمرہ کیا ہو تو رمضان میں کیا ہو تو وہ جا کر دیکھیں مسجد نبوی میں، مسجد حرام میں جا کے دیکھیں، عصر کے بعد دنیا صرف دعا مانگ رہی ہوتی ہے۔ جنہوں نے رمضان میں عمرہ کیا ہے صرف دعاؤں کے اندر، رمضان کے اندر دعاؤں کے اندر گم ہوتے ہیں، آنسو بہہ رہے ہوتے ہیں، تڑپ تڑپ کے جو بزرگ چہرے اور بزرگ ہستیاں وہ دعاؤں کے اندر ایسے گم ہوتی ہیں کہ ان کو دنیا و ما فیہا کا کوئی خیال ہی نہیں ہوتا، کسی چیز کی طرف توجہ نہیں ہوتی جون سی ہے۔ تو روزے دار کے لیے یہ مستحب ہے کہ روزے کی حالت میں اسپیشلی اپنی جو آخرت کی امور ہیں اپنے اور اپنے پیاروں اور مسلمانوں کے لیے دعا کرے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ اس حدیث کی وجہ، اب آپ دیکھیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 3 لوگ ہیں جن کی دعا رد نہیں کی جاتی، روزے دار اس وقت تک جب تک کہ افطار نہ کر لے، جب تک افطاری نہیں کرے گا اس کی دعا رد نہیں ہوگی، جو مانگے گا اس کو ملے گا، یعنی جو دعا کرے گا قبول ہوگی۔ عادل امام اور مظلوم، تو اس چیز سے ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ روزے دار کے لیے دن شروع ہونے سے ختم ہونے تک دعا کرنا مستحب ہے۔ تو یہ دونوں حدیث موجود ہیں۔ جو لوگ کہتے ہیں کہ نہیں صرف افطاری کے وقت روزے دار کی دعا رد نہیں ہوتی، تو پھر وہ حدیث کہاں جائیں گی جس میں ہے کہ روزے دار کی دعا قبول ہوتی ہے؟ تو روزے دار تو سارا دن ہے، وہ سارے دن میں جس وقت بھی دعا مانگے گا حضور نے فرمایا اس کی دعا رد نہیں ہوگی۔ یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث ہیں جو میں نے آپ کو سنائی ہیں کہ روزے دار کی دعا رد نہیں ہوتی، اور پھر اسپیشلی افطاری کے وقت مانگی ہوئی دعا بھی رد نہیں ہوتی، حدیث میں اس کو خاص بھی کر دیا گیا اس وقت سے۔ تو اس لیے، اور دوسری چیز جو دوسرا اسی کے اندر جو دوسرا سوال تھا کہ کیا یہ حکم صرف فرض روزوں کا ہے جو رمضان کے مہینے میں رکھے جاتے ہیں، کہ ان فرض روزوں کے لیے جون سی فرض روزوں جو جس نے فرض روزہ رکھا ہوا ہے اس روزے دار کی دعا سارا دن قبول ہوگی، اس کی دعا رد نہیں ہوگی، یا اس کے لیے افطاری کے وقت قبولیت نقد دعا کا مقام ہے؟ تو ایسی کوئی تخصیص کسی حدیث میں نہیں ملتی کہ فرض روزہ جس نے رکھا ہے اس کے لیے یہ حکم ہے، نفل روزوں کا یہ حکم نہیں ہے۔ کوئی اگر شعبان میں روزہ رکھ رہا ہے، رجب میں رکھ رہا ہے، اس کے لیے نہیں ہے۔ نہیں، جو رمضان میں رکھے گا رمضان کے فرض روزے، یہ حکم اس کے لیے ہی ہے، نہیں۔
وہ اس نے روزہ فرض رکھا ہے یا نفل رکھا ہے، بس روزے دار کا حکم ہے، بھلے وہ نفلی روزے میں ہے، بھلے وہ فرض روزہ رکھا ہے اس نے، اس کا حکم ہے کہ وہ اگر روزے دار ہے تو اس کی دعا قبول ہوگی جب تک کہ وہ افطاری نہیں کر لیتا، اس کی دعا قبول ہوگی، اس کی دعا رد نہیں ہو سکتی، اور افطاری کے وقت بھی دعا قبول ہوگی۔ اس میں بھی یہ نہیں ہے کہ فرض روزہ رکھے گا تو تب افطاری کے وقت دعا قبول ہوگی، نفل روزہ رکھے گا تو دعا قبول نہیں ہوگی، دونوں صورتوں میں دعا قبول ہوگی۔ جزاک اللہ۔